السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر افضال عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آپ کو ذہن میں ہوگا کہ پچھلے کافی پروگرامز کے اندر ہم نے بچے کی ارلی ڈیٹیکشن آف ہیئرنگ کے متعلق بات کی۔ ہم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ نیونیٹل ہیئرنگ اسکریننگ یا نوزائیدہ بچے کی سماعت کا معائنہ کیوں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ساؤنڈ ڈیٹیکشن اور اس کے بعد اس کے علاج کے سلسلے میں بھی مختلف باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز پہ خاص طور پہ زور دیا کہ جب بچے کو کسی قسم کی ایمپلیفیکیشن ڈیوائس یا ہیئرنگ ایڈ لگایا جائے تو ایڈڈ لیولز جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے ہیئرنگ ایڈ کے سلیکشن، اس کے استعمال اور اس کی اپروپریٹ پریسکرپشن کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی۔ پھر بچے کی آڈیٹری اور اسپیچ ٹریننگ کے مراحل جو ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم جس ایمپلیفیکیشن ڈیوائس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جو ٹریڈیشنل یا روایتی ہیئرنگ ایڈس ہیں ان سے مختلف ہے۔ اس کو ہم کوکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں۔ کوکلیئر امپلانٹ بھی ایک طرح کی ایمپلیفیکیشن ڈیوائس ہے، اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ اس نے آواز کو بہت اونچا کر کے دماغ میں پہنچانا ہے۔ سادے لفظوں میں اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں، تھوڑا سا سمجھنے والا نقطہ ہے کہ جو کنونشنل ہیئرنگ ایڈ ہے اس سے جب آواز جو ہے وہ برین میں جاتی ہے تو وہ بیسیکلی ایک ساؤنڈ انرجی کی صورت سے انر ایئر سے برین کی طرف جاتی ہے، یعنی ساؤنڈ انرجی انر ایئر میں جائے گی۔ انر ایئر کے جو ہیئر سیلز ہیں یا چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں بال کے، ان کے ذریعے الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہو کے برین میں سگنل ڈیولپ ہوگا۔ کوکلیئر امپلانٹ کا یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ کو، اسپیچ سگنلز کو وہ انوائرمنٹ سے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو الیکٹریکل سگنل میں ہی کنورٹ کر دیتا ہے، اور وہ الیکٹریکل سگنل فرام دا بگننگ ٹو دا برین وہ ڈائریکٹ الیکٹریکل سگنل کی صورت میں ہی جاتا ہے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹ کے ذریعے ہم کان کا وہ حصہ جو نان فنکشنل ہے یا وہ کوکلیا جس کا کام صحیح طرح نہیں ہو رہا اس کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں۔ سو کوکلیئر امپلانٹ جو ہے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل پارٹ ہے اور ایک انٹرنل پارٹ ہے۔ ایکسٹرنل پارٹ جو ہے وہ کان کے باہر لگایا جاتا ہے، انٹرنل پارٹ کو ہم کان کا آپریشن کر کے انر ایئر یا کوکلیا میں اس کی پلیسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کا کنیکشن ڈائریکٹ ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو انر ایئر میں جو کوکلیا امپلانٹ لگایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک چپ ہے، ایک الیکٹروڈز ہیں جو کہ امپلانٹ کے سگنل کو برین کے اس حصے میں پہنچاتے ہیں جہاں پر آواز سننے کا مرکز یا ایکوسٹک سینٹر ہوتا ہے۔ اور کوکلیئر امپلانٹ کی جو ساؤنڈ ہے اس کا مقابلہ آپ ہیئرنگ ایڈ کی ساؤنڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوکلیئر امپلانٹ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی الیکٹریکل انرجی کو برین میں لے کے چلتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ سگنل جو ہے وہ بہت ہی پیوریفائڈ، انتہائی فلٹرڈ اور انتہائی مؤثر یا افیکٹو ہوتا ہے۔ سو کوکلیئر امپلانٹ کا جو بینیفٹ ہے اس کو ہم ہیئرنگ ایڈ کے بینیفٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بے شک کہ دونوں کا کام جو ہے وہ آواز کو اونچا کر کے برین میں پہنچانا ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی کا جو میتھڈ ہے یا ٹیکنالوجی کا جو روٹ ہے وہ ہیئرنگ ایڈ کی نسبت کافی فرق ہے، اس لیے وہ سگنل زیادہ افیکٹو، زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور جب ایکوسٹک سگنل ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو نیچرلی ہمارے وہ تمام اعضاء حرکت میں آتے ہیں جن کا تعلق اسپیچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو ہیئرنگ سینٹر اور اسپیچ سینٹر یہ ایک طرح سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، یعنی جو انسان سنتا ہے اسپیچ سینٹر ایکٹیویٹ کر کے مختلف جسم، جبڑے، زبان کے مختلف مسلز کو حرکت میں لاتا ہے اور آہستہ آہستہ لفظوں کی بناوٹ شروع ہوتی ہے۔ اب کوکلیئر امپلانٹ کس عمر میں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ارلی انٹرونشن جو ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے ایمپلیفیکیشن ڈیوائس یا اعلیٰ سماعت لگایا جانا چاہیے۔ سو یہی اصول کوکلیئر امپلانٹ پر اپلائی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آپ کوکلیئر امپلانٹ کا آپریشن کر سکیں اتنا ہی اسپیچ لینگویج ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے یہ زیادہ افیکٹو اور دور رس نتائج پیدا کرتا ہے۔ سو
اینی ایج ابو 6 months پہ ہم کوکلیئر امپلانٹ کر سکتے ہیں. اور پھر والدین کا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے جی 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جو بھی آپریشن کیا جائے کوکلیئر امپلانٹ کا، اس کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کیا جائے تاکہ ساؤنڈ سگنل برین میں جائیں اور برین سے اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے چل سکے. تاہم اگر کسی بنا پہ کوکلیئر امپلانٹ ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، یعنی 4 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، 5 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، تو جو اس کی افادیت ہے اس میں کمی تو آئے گی، لیکن پھر بھی وہ ہیئرنگ ایڈ کی نسبت 100 گنا زیادہ مؤثر اور افیکٹو ہوگا، اس سے 100 گنا زیادہ اسپیچ لینگویج ڈیولپمنٹ میں مددگار ثابت ہوگا. اور ایک چیز جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد احساس ہوتا ہے ایک خاص سٹیج پہ جا کے کہ بچے کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ہماری توقع ہے یا جتنا ہم چاہتے ہیں. ایسی صورت میں اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو فوراً کوکلیئر امپلانٹ سرجری کی طرف جانے کے متعلق کوشش شروع کر دینی چاہیے. کوکلیئر امپلانٹ سرجری جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اسپیچ لینگویج ڈیولپمنٹ کا کام انہی اصولوں کے تحت ہونا ہے جیسے کہ ہیئرنگ ایڈ کا، لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹل ٹائم ہے یا اس کا جو ڈیولپمنٹل لیول ہے وہ ہیئرنگ ایڈ کی نسبت بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ فائدہ مند اور زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. اگلی دفعہ پہ ہم کوکلیئر امپلانٹ کی کچھ اور جو مراحل ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.